جنگ عظیم دوم میں امریکہ نے جاپان کے 2 شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹمی بم برسائے، جس کے نتیجے میں لاکھوں جاپانی مارے گئے۔ اسی دوران سوویت روس نے جاپان کے زیر انتظام علاقے منچوریا پر حملہ کر کے جاپان کے خلاف جنگ کا آغاز بھی کیا تھا۔ جاپان کے شہنشاہ نے ان واقعات کے فوراً بعد سرنڈر کرنے کا اعلان کر دیا اور اس کے ساتھ ہی جنگ عظیم دوم کا اختتام ہو گیا۔ امریکہ اور زیادہ تر لوگ اس جنگ بندی کی وجہ آج تک ان ایٹمی حملوں کو ہی قرار دیتے ہیں۔ کیا واقعی ان ایٹمی حملوں کی وجہ سے ہی جاپان نے سرنڈر کیا تھا؟ امریکہ کا ایٹمی حملہ اس کا باعث بنا تھا یا سوویت روس کی دراندازی بھی اس کی بڑی وجہ تھی؟ کیا امریکہ اگر یہ ایٹم بم نہ برساتا تو جاپان نے سرنڈر نہیں کرنا تھا؟ پہلے ایٹمی حملے کے بعد روس اور جاپان کے درمیان کیا طے پا رہا تھا؟ کیا روس جاپان اور اتحادیوں کے درمیان صلح کروانے کی کوشش نہیں کر سکتا تھا؟ اور ایک اور انتہائی دلچسپ اور اہم سوال، امریکہ نے آخر ایٹمی حملوں کے لیے جاپان کے ان 2 شہروں یعنی ہیروشیما اور ناگاساکی کا انتخاب ہی کیوں کیا، نسبتاً بڑے اور مشہور شہروں ٹوکیو اور کیوٹو پر حملہ آخر کیوں نہیں کیا؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ آئیے دوستو یہ سب جانتے ہیں۔ دوستو پہلا سوال تو یہ ہے کہ امریکہ کو ایٹم بم بنانے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟ اس کے لیے ہم دوسری جنگ عظیم کا تھوڑا سا پس منظر جان لیتے ہیں۔ 1939 میں ہٹلر نے یورپی ملک پولینڈ پر حملہ کر دیا، جس کے بعد برطانیہ اور فرانس نے جرمنی کے خلاف اعلان جنگ کیا۔ یوں جنگ عظیم دوم کا آغاز ہو گیا۔ ایک جانب امریکہ، فرانس، برطانیہ اور سوویت یونین وغیرہ کا اتحاد تھا، جبکہ دوسری طرف جرمنی، اٹلی اور جاپان تھے۔ 1941 میں جاپان نے امریکہ کی ملٹری بیس پرل ہاربر پر حملہ کیا تو اس کے جواب میں امریکہ نے بھی جاپان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ اس کے کچھ ہی دنوں بعد جاپان کے اتحادی جرمنی اور اٹلی نے بھی امریکہ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ جرمنی کے سائنسدان 1938 میں نیوکلیئر فیشن کا طریقہ دریافت کر چکے تھے۔ نیوکلیئر فیشن ہی دراصل ایٹمی ہتھیاروں کی بنیاد ہے۔ اس پروسیس میں ایک ایٹم کا نیوکلیس 2 حصوں میں بٹ جاتا ہے اور بہت زیادہ انرجی اس کے نتیجے میں ریلیز ہوتی ہے۔ اس طرح ایک چین ری ایکشن شروع ہو جاتا ہے اور انرجی ریلیز ہوتی رہتی ہے۔ اس دریافت کے بارے میں امریکہ کو بھی علم تھا۔ امریکی سائنٹسٹ پہلے ہی یہ خدشہ ظاہر کر چکے تھے کہ شاید جرمنی کسی خطرناک ترین ہتھیار پر کام کر رہا ہے۔ امریکہ اس دوڑ میں جرمنی سے آگے نکلنا چاہتا تھا اور اس کے متعلق ریسرچ کا آغاز بھی امریکہ پہلے ہی سے کر چکا تھا۔ 1941 میں امریکی صدر نے ایٹامک پروگرام کی منظوری بھی دی اور اس طرح امریکہ نے انتہائی رازداری کے ساتھ ایٹم بم بنانے پر کام کا آغاز کر دیا۔ نیو میکسیکو کے علاقے لاس آلموس میں ایک عارضی ٹاؤن بھی تعمیر کیا گیا۔ یہاں امریکہ بھر کے بہترین سائنسدانوں کو اکٹھا کیا گیا، بلکہ یورپ سے بھی بہت بڑی تعداد میں سائنسدان یہاں آئے۔ ان سائنٹسٹ اور یہاں رہنے والے تمام ورکرز کی تعداد 1 لاکھ کے لگ بھگ بتائی جاتی ہے۔ اس پروجیکٹ کو مینہٹن پروجیکٹ کا نام دیا گیا۔ دوستو ویسے تو امریکہ اور سوویت روس اس جنگ میں اتحادی تھے، لیکن ان کے تعلقات آپس میں کوئی بہت اچھے نہیں تھے۔ مئی 1945 میں جرمنی نے سرنڈر کر دیا تھا، جس کے بعد برلن میں امریکہ، سوویت روس اور برطانیہ کے سربراہان کی ایک میٹنگ ہوئی۔ جاپان کے خلاف جنگ میں ابھی تک روس نیوٹرل تھا۔ برلن میٹنگ میں سوویت لیڈر جوزف اسٹالن نے اپنے اتحادیوں کو یقین دلایا کہ اگر ان کو جاپان کے زیر انتظام جزیروں کا کنٹرول جنگ کے بعد دے دیا جائے گا تو وہ اس جنگ میں ان کے ساتھ جاپان کے خلاف شریک ہونے کو تیار ہیں۔ اسٹالن نے یہ بھی بتایا کہ جاپان کے سفیر ان سے کئی بار ملاقات کر کے یہ مطالبہ کر چکے ہیں کہ اس جنگ کے پرامن حل کے لیے روس اپنا کردار ادا کرے۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جاپان شاید ہتھیار ڈالنے کو پہلے ہی تیار تھا۔ دوسری طرف لاس ایلاموس میں 16 جولائی 1945 کے دن پہلی بار ایٹمی بم کا تجربہ کر لیا گیا اور اس کی خبر امریکی صدر ہیری ٹرومن کو دے دی گئی۔ اس منصوبے پر 4 سالوں میں $2 ارب لاگت آئی تھی۔ اس تجربے کی کامیابی کے بعد امریکی صدر نے جوزف اسٹالن کو بھی اس خطرناک ایٹمی ہتھیار کی ایجاد کے بارے میں بتایا۔ اسٹالن نے کوئی خاص رد عمل نہیں دیا، صرف یہ کہا کہ اس کا جاپان کے خلاف اچھا استعمال ہونا چاہیے۔ 26 جولائی کو امریکہ
برطانیہ اور چائنا نے جاپان کو ایک الٹیمیٹم دیا جس میں واضح طور پر جاپان کو سرنڈر کرنے کا کہا گیا، ورنہ دوسری صورت میں شدید تباہی اور بربادی کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنے کا عندیہ بھی جاپان کو دیا گیا۔ اس ڈاکومنٹ پر روس کے دستخط نہیں تھے کیونکہ روس تو خود ان دنوں جاپان پر حملے کی پلاننگ میں مصروف تھا۔ جاپان کے سربراہ تو جاپان کے شہنشاہ تھے، لیکن اس وقت فیصلوں کا زیادہ تر اختیار وزیر اعظم اور کچھ منسٹرز کے پاس تھا۔ انہوں نے اس الٹیمیٹم کو نظر انداز کر دیا اور اس پر زیادہ توجہ نہیں دی اور سرنڈر کا اعلان نہیں کیا۔ دوستو، برسوں سے جاری اس جنگ میں دونوں ممالک کا کافی نقصان ہو چکا تھا۔ امریکہ جاپان کے کئی شہر تباہ کر چکا تھا اور لاکھوں جاپانی اور امریکی اس جنگ میں مارے جا چکے تھے۔ جاپان کے سرنڈر کرنے سے انکار کے بعد امریکہ نے اپنا آخری حربہ یعنی نیوکلیر بم کے استعمال کا فیصلہ کر لیا۔ اب سوال یہ تھا کہ اس جنگ میں ایٹمی بم کا استعمال ضروری بھی ہے یا نہیں۔ اس حوالے سے میٹنگز پہلے ہی سے جاری تھی۔ فضائی حملے تو امریکہ پہلے ہی سے جاپان پر کرتا چلا آ رہا تھا، اس لیے اب امریکہ کے پاس دو ہی آپشنز تھے کہ یا تو وہ زمینی راستے سے جاپان کے بڑے شہروں میں داخل ہو کر لڑائی شروع کرے یا فضا سے ایٹم بم گرا دے۔ اس حوالے سے جولائی 1945 میں ایک رپورٹ امریکی صدر کو پیش کی گئی جس میں زمینی حملے کے 3 مختلف منصوبے پیش کیے گئے۔ ان تینوں میں لاکھوں امریکی فوجیوں کی ہلاکت اور زخمی ہونے کا اندازہ لگایا گیا تھا۔ ظاہر ہے امریکہ نے پھر اس آپشن کو ریجیکٹ کر دیا اور دوسرے آپشن کو چنا۔ اگلا مرحلہ اب ٹارگٹ سلیکٹ کرنے کا تھا۔ اس کے لیے ایک ٹارگٹ کمیٹی بنائی گئی۔ واشنگٹن اور لاس الاموس میں کئی میٹنگز ہوئیں اور فیصلہ کیا گیا کہ ٹارگٹ کسی ایسے شہر کو ہونا چاہیے جہاں ایٹمی بم سے ہونے والی تباہی پوری دنیا کو زیادہ نمایاں طور پر نظر آئے۔ ٹوکیو میں امریکہ پہلے ہی اتنے زیادہ بم گرا چکا تھا کہ وہ شہر مکمل تباہ حال تھا۔ اس کے 1 لاکھ کے قریب شہری پہلے ہی مارے جا چکے تھے، اس لیے ٹوکیو پر ایٹم بم گرانا بالکل بے معنی سا تھا، کیونکہ پہلے سے تباہ حال شہر نے مزید کیا تباہ ہونا تھا۔ اس لیے ٹارگٹ کمیٹی نے 5 شہروں کی فہرست تیار کی۔ ان میں کوکورا، ہیروشیما، یوکوہاما، نگاٹا اور کیوٹو شامل تھے۔ کوکورا میں جاپانی فوج کے اسلحے کے پلانٹس تھے، ہیروشیما میں فوج کے ہیڈ کوارٹرز تھے، جبکہ یوکوہاما، نگاٹا اور کیوٹو صنعتی شہر تھے۔ اٹیک کے لیے سب سے فیوریبل شہر کیوٹو تھا کیونکہ یہ شہر اب تک تباہی سے بچا ہوا تھا اور یہاں یونیورسٹیوں کی بڑی تعداد تھی۔ یہاں کے لوگ پڑھے لکھے تھے اور وہ ایٹمی حملے کے اثرات اور ہونے والی تباہی کو زیادہ اچھی طرح سمجھ سکتے تھے۔ البتہ امریکہ کے سیکرٹری آف وار ہنری سٹمسن نے کیوٹو پر بم گرانے کی مخالفت کی۔ ان کے مطابق یہ ثقافتی اور تاریخی اہمیت کا حامل شہر تھا اور اسے تباہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے امریکی صدر کو بتایا کہ وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ اس شہر میں ہنی مون کے لیے گئے تھے۔ یعنی دوستو، کہا جا سکتا ہے کہ ہنری سٹمسن ذاتی طور پر کیوٹو شہر کو پسند کرتے تھے اور ان کی یادیں اس شہر سے جڑی تھیں، اسی وجہ سے یہ شہر بڑی تباہی سے بچ گیا۔ جنرل گروور نے بہت اصرار کیا کہ کیوٹو پر ہی اٹیک کیا جائے، لیکن سٹمسن اپنے موقف پر ڈٹے رہے۔ اس طرح امریکہ نے دوسرے ملٹری شہر ہیروشیما کو ٹارگٹ کے طور پر چن لیا۔ یہ شہر بھی اب تک جنگ کی تباہی سے نسبتاً بچا ہوا تھا اور اس کا رقبہ اتنا بڑا ضرور تھا کہ ایٹمی بم سے ہونے والی تباہی کا اندازہ بآسانی لگایا جا سکتا تھا۔ کوکورا اور ناگاساکی سیکنڈری ٹارگٹ بن گئے۔ ناگاساکی ایک ملٹری بندرگاہ تھی، یہاں بحری فوج کے کیمپس تھے اور کشتیاں بنانے اور ان کی مرمت کا کام بھی اس شہر میں ہوتا تھا، اس لیے یہ جاپان کی بحری فوج کے لیے ایک انتہائی اہم شہر تھا۔ بم گرانے کے لیے 6 اگست کا دن چنا گیا کیونکہ اس دن کی ویدر فورکاسٹ کے مطابق ہیروشیما کا موسم صاف تھا۔ آخرکار 6 اگست کا دن آ گیا۔ ہیروشیما شہر اس وقت سائرن سے گونجنے لگا جب امریکی جہاز اس شہر کی فضائی حدود میں داخل ہوئے۔ جاپانی ایئر ڈیفنس سسٹم نے ان کو ڈیٹیکٹ تو کیا، لیکن دوستو اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ 31,000 فٹ کی بلندی سے 9,700 پاؤنڈ وزنی ایٹامک بم اس شہر پر گرا دیا گیا۔ زمین کا درجہ حرارت 4,000 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھ گیا۔ شہر تباہ ہو گیا اور 1,10,000 افراد جان سے گئے۔ 70,000 کے قریب
قریب بلڈنگز تباہ ہوئیں۔ امریکی صدر نے ایک بیان جاری کیا جس میں جاپان کو یاد دہانی کروائی گئی کہ اس سب کے لیے جاپان کو پہلے سے وارننگ دی گئی تھی اور اگر اب بھی جاپان سرنڈر نہیں کرتا تو اسے ایسے مزید ایٹمی حملوں کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ جاپانی حکومت اب سرنڈر کرنے پر غور کر رہی تھی۔ 8 اگست کو جاپانی منسٹرز روس کے وزیر خارجہ سے ملے۔ جاپانی امن کی امید لے کر گئے تھے لیکن روس پہلے ہی سے اپنی پلاننگ کیے بیٹھا تھا۔ روس نے مذاکرات کی دعوت کو نظر انداز کر دیا اور جنگ کا اعلان کر دیا۔ روس کے لیے یہ حملے کا یقیناً ایک اچھا موقع تھا کیونکہ جاپانی حکومت ابھی امریکی ایٹمی حملے سے ہی نہیں سنبھل پا رہی تھی۔ اگلے ہی دن 9 اگست کو 15 لاکھ سوویت فوجی جاپان کے زیر انتظام علاقے منچوریا میں داخل ہو گئے۔ جاپانی کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی اور ابھی یہ فیصلہ ہو ہی رہا تھا کہ اب کیا کیا جائے کہ امریکہ نے ناگاساکی پر بھی ایٹمی حملہ کر دیا۔ اس دن اصل ٹارگٹ اصل میں کوکورا شہر تھا، البتہ عین موقع پر بادلوں نے کوکورا شہر کو ڈھانپ لیا۔ یوں ہزاروں فیٹ کی بلندی پر امریکی پائلٹس کو اپنے پلان میں تبدیلی کرنا پڑی۔ امریکی ایئر کرافٹس کا فیول ختم ہو رہا تھا، اس لیے انہوں نے کوکورا کی بجائے ناگاساکی کا رخ کیا، لیکن اس شہر پر بھی بادلوں کا گھیرا تھا اور کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جہاز کا فیول ختم ہونے کے قریب تھا، اس لیے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید ایٹمی بم کو مجبوراً بحر الکاہل میں ہی گرانا پڑے، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد ناگاساکی کے اوپر بادل چھٹنے لگے اور یوں 10,800 پاؤنڈ وزنی نیوکلیئر بم ناگاساکی پر گرا دیا گیا۔ دوسرے ایٹمی حملے کے بعد بھی جاپان کی حکومت فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ آخر کیا کیا جائے۔ آخر کار شہنشاہ نے سرنڈر کرنے کا فیصلہ لیا اور یوں ان سب واقعات کے بعد 15 اگست کے دن جاپان نے باقاعدہ طور پر سرنڈر کر دیا اور یوں 2 ستمبر 1945 کے دن اس جنگ کا خاتمہ ہو گیا۔ روس نے بھی اپنی افواج جاپانی علاقوں سے واپس بلا لی۔ اگر جاپان اب بھی سرنڈر نہ کرتا تو امریکہ کا مزید ایٹمی حملے کرنے کا پروگرام بھی تھا۔ دوستو، منچوریا عرصہ دراز سے جاپان، چائنا اور روس کے مابین تنازعات کی وجہ بنتا چلا آ رہا تھا۔ آج کل بھی اس علاقے کا کچھ حصہ روس جبکہ کچھ چائنا کے پاس ہے۔ جاپان کے سرنڈر کرنے کی اصل وجہ آخر کیا تھی؟ دنیا اس بارے میں 2 رائے میں بٹی ہوئی ہے۔ ایک رائے تو یہی ہے کہ امریکی ایٹمی حملوں کی وجہ سے جاپان نے سرنڈر کیا، جبکہ دوسری رائے کے مطابق اس کا کریڈٹ روس کے حملے کو جاتا ہے۔ اس جنگ میں امریکہ اور روس کے درمیان اندرونی اختلافات کی وجہ سے امریکہ مکمل طور پر روس پر اعتبار نہیں کر رہا تھا۔ امریکہ یہ جنگ اپنے بل بوتے پر روس کی دخل اندازی کے بغیر جیتنا چاہتا تھا، یا کم از کم دکھانا یہ چاہتا تھا کہ اس نے ایسا کیا ہے۔ اس لیے روس کو جاپان کے خلاف جنگ میں عملی طور پر حصہ لینے کی دعوت نہیں دی گئی تھی۔ دوسری جانب جاپان کے سفیر روسی وزیر خارجہ سے مل رہے تھے۔ امریکہ کو یہ بالکل گوارا نہیں تھا کہ اس جنگ کا فیصلہ کسی بھی طرح روس کو امریکہ سے زیادہ فائدہ دے، کیونکہ اس جنگ میں لاکھوں امریکی جانیں ضائع ہو چکی تھیں۔ ہیروشیما پر ایٹمی حملے کے بعد جاپان کی حکومت کا روس سے رابطہ امریکہ کو کھٹک رہا تھا۔ 9 اگست کی صبح روس کا منچوریا میں اپنی فوجیں داخل کرنے کا مطلب تھا کہ جاپان اب بہت زیادہ پریشر میں آ چکا ہے۔ اگر اب جاپان سرنڈر کرتا تو اس کا سارا کریڈٹ روس کو چلا جانا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جاپان کو زیادہ شاک امریکہ کے ایٹامک حملوں سے نہیں بلکہ روس کا ان پر اچانک 15 لاکھ کی فوج لے کر حملہ کرنے سے لگا تھا۔ اس لیے بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ جاپانی سرنڈر کی اصل وجہ روسی حملہ تھا، نہ کہ امریکی ایٹمی حملہ۔ امریکی صدر ہیری ٹرومن اس بارے میں لکھتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہماری قربانیوں اور محنت کا صلہ آخر میں روس لے جائے۔ روس کا تو اس میں کوئی حصہ نہیں تھا۔ بعض لوگوں کی اس بارے میں یہ بھی رائے ہے کہ امریکہ کو اس جنگ کے بالکل آخر میں نیوکلیئر بم استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ جاپان تو ویسے ہی ہتھیار ڈالنے کو تیار تھا۔ انہوں نے ایسا صرف روس پر سبقت لے جانے کے لیے اور اپنے آپ کو زیادہ بڑی پاور شو کرنے کے لیے کیا۔ جاپان روسی فوج کے حملے کے بعد سرنڈر کا سوچ ہی رہا تھا۔ امریکہ نے ناگاساکی پر بھی ایٹمی حملہ کر دیا، یعنی اگر امریکہ یہ دوسرا ایٹمی بم نہ بھی گراتا تب بھی جاپان نے ہتھیار پھینک ہی دینے تھے۔ اور ویسے بھی امریکہ نے یہ اٹامک ریسرچ جرمنی سے آگے نکلنے کے لیے شروع کی تھی۔ جب امریکہ نیوکلیئر بم بنانے میں کامیاب ہو گیا تو اس نے اپنا یہ تجربہ بھی جاپان پر اسی بہانے کر لیا۔
न्यूक्लियर बम के इस्तेमाल की एक और बड़ी वजह रूस का इस जंग में दखल अंदाजी भी था। रूस का मंसूबा जापान की मेनलैंड पर हमला करने का भी था। जापान जो रूस से ये उम्मीदें लगाए बैठा था कि रूस अमन बहाल करने में किरदार अदा करेगा, वो रूस ही की जानिब से ये रवैया देखकर बौखला गया। जापान के पास सरेंडर करना एक आखिरी ऑप्शन अब जाहिर है बचा था, लेकिन अमेरिका ने एटमी बम के इस्तेमाल से जंग बंदी के बाद रूस को जापान में दखल अंदाजी से रोकने में भी कामयाबी हासिल कर ली और जंग बंदी का क्रेडिट भी ज़्यादा बेहतर तौर पर अमेरिका ने ले लिया और अमेरिका ने पूरी दुनिया को एक नए तबाहकुन हथियार की दहशत भी दिखा दी। एटमी हमलों के बाद अमेरिका को तनकीद का सामना भी करना पड़ा। 1946 में अमेरिकी इदारों ने एक सर्वे किया जिसका मकसद एटमी हमलों के बाद जापान की सूरत हाल का अंदाज़ा लगाना था। इस सर्वे में जापान के मिलिट्री लीडर्स और दीगर एक्सपर्ट से भी सवालात पूछे गए। दोस्तों, इस सर्वे के नताइज काफ़ी हैरान कुन थे। सालों से जारी इस जंग में जापान के 3 लाख से ज़ायद फौजी और आम शहरी पहले ही मारे जा चुके थे। जापान के कई शहर अमेरिकी हमलों की वजह से पहले ही तबाह हाल थे। इस सर्वे के मुताबिक अगर अमेरिका 1945 में एटमी हमले ना भी करता तो भी जापान में इतनी सख्त ही बाकी नहीं रही थी कि वो ज़्यादा अरसा तक इस जंग में सरवाइव कर पाता। जापान ने दिसंबर 1945 तक हर हाल में सरेंडर कर ही देना था, जबकि इस बारे में अमेरिका की हुकूमत का मौक़िफ़ ज़रा मुख्तलिफ था। अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ वार हेनरी स्टिम्सन ने 1947 में एक इंटरव्यू में बताया कि एटम बम का इस्तेमाल ज़रूरत बन चुका था। ये कहते हैं कि हमारे माहिरीन के मुताबिक अगर हम ज़मीनी रास्ते से जापान के शहरों पर धावा बोलते तो कम अज़ कम 1 साल तक दोनों ममालिक मज़ीद लड़ते रहते। सिर्फ अमेरिका ही के इस जंग में मज़ीद कई लाख फौजी मारे जाने थे। इसलिए हेनरी स्टिम्सन के मुताबिक एटमी बम ने न सिर्फ लाखों अमेरिकियों की बल्कि जापानियों की जानें भी बचाईं, वरना ज़मीनी हमलों की सूरत में जापान का जानी नुकसान इससे भी ज़्यादा होने के इम्कानात थे। दोस्तों, जापान दहाइयों तक इस जंग के असरात से नहीं निकल सका था। पूरी दुनिया में जौहरी हथियारों की एक ऐसी रेस इसके बाद शुरू हो गई जो आज भी किसी न किसी सूरत में जारी है। हिरोशिमा में ऐन उस जगह पर जहां ये बम गिराया गया था, जापानी आज भी इस जगह को ग्राउंड ज़ीरो के नाम से याद करते हैं, जबकि जापान के सरेंडर की असल हकीकत तारीख़ में कहीं छुप चुकी है। आपकी दोस्तों इस बारे में क्या राय है? क्या अमेरिका को ये न्यूक्लियर हमले करने की ज़रूरत भी थी या सिर्फ अपनी पावर प्रोजेक्शन के लिए अमेरिका ने ऐसा किया? कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। शुक्रिया।